نبی رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین سے شکایت سمجھنا، قیامت میں نبی شکایت کریں گے۔ شکایت کیا ہوگی؟ علماء کرام تشریف فرمائیں، اہل ادب تشریف فرمائیں، پروفیسر حضرات تشریف فرمائیں، مطالعے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ شکایت کیا ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، اے میرے اللہ، میری قوم نے، اب جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے میں وہی کروں گا، پھر تفسیری نگاہ سے بات آگے بڑھے گی۔ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کا مطالعہ نہیں تھا، قرآن طاقوں میں رکھا ہوا تھا، قرآن رحلوں میں رکھا ہوا تھا، قرآن جزدانوں میں لپٹا ہوا تھا، قرآن مسافروں کی مسافرت کے وقت یاد آتا تھا، قرآن جان کنی کے موقع پہ ہوا دینے کے لیے کھولا جاتا تھا، قرآن کسی کے مرنے پہ قرآن خوانی کے وقت میں کھولا جاتا تھا، قرآن کا تعلق سفر سے اور مرنے والوں سے محدود ہو کے رہ گیا تھا۔ میری قوم قرآن پڑھتی نہیں تھی۔ یہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے میں تو وہ کروں گا پہلے، پھر بات آئے گی اصلی۔ اگر یہ والا ترجمہ اور یہ تفسیر مراد لی جائے تو یہ نبی مکرم کی شکایت تو قیامت میں ہونی ہے نا، تھوڑی گردن ہلائیے، یہ قیامت میں شکایت ہونی ہے نا۔ تو اس وقت نبی کی رحلت کے بعد سے لے کے آج تک جو قرآن کی طرف رغبت بڑھی ہے، قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوا ہے، حافظان قرآن میں جو اضافہ ہوا ہے، دنیا میں واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھپتی ہے وہ ہے قرآن۔ سب سے زیادہ جو کتاب چھاپی جاتی ہے دنیا میں وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کو کھولا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کو رٹا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ جس کتاب کی شرحیں لکھی گئی ہیں وہ تفسیر قرآن کی تفسیر ہے۔ تو نبی مکرم شکایت کریں گے قیامت میں کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آگے تو مجھے لگ رہا ہے کہ رہا بچا بھی جو شکوہ شکایت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، یعنی جو نہیں پڑھ رہے تھے قرآن، جو نہیں پڑھ رہے قرآن وہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ مسلسل پڑھنے والوں میں اضافہ ہے، مسلسل پڑھنے والوں میں اضافہ ہے، قرآن سمجھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے مقابلے اور مسابقے ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے سب قرآن پڑھنے والے ہو جائیں تو نبی کی شکایت ہی نہیں رہے گی۔ یہ تو آیت ہے بھائی، یہ آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کی۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، محشر میں علی کو اٹھا کے کہیں گے اس قرآن کو اکیلا کر دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک یہ تفسیر، ایک تفسیر یہ کہ نہیں یہی قرآن نبی مراد لے رہے ہیں، تو مہجور سے مراد تنہا کرنا ہے، اکیلا کرنا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ نہیں رہے، اکیلا رکھا ہوا ہے۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ میں نے اکیلا دیا نہیں تھا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے تو گردن ہلانا۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ میں نے قرآن دیا تھا، یہ اکیلا رکھا ہوا ہے، اسے پڑھ نہیں رہے، نہ پڑھنے کی شکایت۔ اور ایک مرتبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو یہ اکیلا نہیں دیا تھا، میں نے تو اہل بیت کے ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کو اتخذوا، لم یتخذ نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو اتخذوا لے لیا تھا مہجورا، تنہا۔ میں نے تو تنہا نہیں دیا تھا انہیں، میں نے تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو دیا تھا، انہوں نے اکیلا قرآن لے لیا، میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ شکایت یہ ہوگی نبی کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی اور آل نبی۔ نبیل حسین عابدی کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ پہلے تسلی دیجئے، آپ زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، مجھے سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر اور؟
میں نجمی بھائی سے کہوں گا کہ یہ 1-2 ایگزاس فین لگے نظر آ رہے ہیں مگر ان کی ریپیئرنگ مانگ رہی ہے یہ، تو جو بھی انتظامیہ ہے وہ ذرا اس بات کا خاص طور پہ مجھ جیسے فقیروں کے آنے پر تو زیادہ خیال ہو جائے، کیونکہ زیادہ بچے بھی آ جاتے ہیں ہمیں سننے کے لیے، بڑے تو کرم فرما ہوتے ہی ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ ایک بلند صلوات اور پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں نے اب اصلی مضمون ارتضیٰ بھائی آپ کو دے دیا، اب میں اس کے ذیل مقدمے میں جاؤں گا، اور ذیل مقدمہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے اپنے تعلق کو کبھی توڑنا نہیں۔ بہت شکریہ۔ قرآن اور اہل بیت سے اپنے تعلق کو، اب دیکھیں میں اپنے فائدے میں تو میں نے بات بولی ہے، آپ کا بھی فائدہ ہو گیا، تو ایک صلوات ذرا نبی کی ذات پہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، ان پہ توجہ رکھی جائے، ان سے سیکھا جائے۔ قرآن ایک خاموش ہادی ہے اور اہل بیت بولتے ہوئے ہادی ہیں۔ قرآن اصولوں اور فارمولوں کی کتاب ہے اور اہل بیت ان فارمولوں کے مصداقوں کا عنوان ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا صرف اگر فارمولے ہوں، صرف اگر تھیوری ہو تو طالب علم کامیاب طالب علم نہیں ہوتا۔ جی آج کا ماہر تعلیم سینہ چوڑا کر کے گردن اکڑا کر اور بازو پھلا کر بولتا ہے جی کہ ہم نے تعلیم میں ترقی اور تعلیم میں بہتری کو لے کر آئے ہیں۔ کیسے بھائی؟ کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، اور آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ بچہ بدلا یا اسکول بدلا؟ نہیں، بچہ تو نہیں بدلا، اسکول بدل گیا۔ کل کا بچہ اس لیے روتا پیٹتا جاتا تھا کہ دوات، قلم، صاحب قلم تراشا نہیں تھا تو استاد ماریں گے، تو اب ساری ٹینشن اس پہ ہے کہ قلم تراشا نہیں ہے۔ دوات جو ہے وہ مثال کے طور پر پانی زیادہ ہو گیا اس کے اندر، وہ دوات جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی، جب میں لکھوں گا تختی کے اوپر تو وہ دوات تو کام ہی نہیں کرے گی۔ اب یہ بچے پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے دوات کسے کہتے ہیں جی، تو معلوم ہوا کہ سارے رستے روٹے پیٹتے جا رہے ہیں کہ اب وہاں کیونکہ پٹائی ہونی ہے اور سلیٹ جو ہے وہ ایسی اور تختی پوتی نہیں ہے ملتانی سے، تو میں پرانی اصطلاحیں بول رہا ہوں، تختی تو میں نے ملتانی سے پوتی نہیں، اب میں کیسے اس پہ لکھوں گا کیسے؟ تو معلوم ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اب وہ بچہ روتا پیٹتا اسکول جا رہا ہوتا تھا۔ آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا پیٹتا ہے، تو بدلا کیا؟ بدلا ہے اسکول، بچہ نہیں بدلا، بچہ نہیں بدلا۔ بچہ تو 1000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا، میری مراد ہے کہ مزاج میں ایسا ہی تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میری بی بی جناب زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے اللہم صلی علی محمد والے ایک قول میں ارشاد فرماتی ہیں کہ بچوں کی مجھے 5 خصلتیں پسند ہیں۔ اب وہ جو سیدہ نے 5 خصلتیں بیان کی ہیں نا، یہ نبی سے بھی منسوب ہے۔ زہر الربی کے اندر نعمت اللہ جزائری نے نبی مکرم سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ بچوں کی 5 خصلتیں مجھے پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، پہلی صفت یہ ہے روتے زیادہ ہیں۔ تو کیا کل کا بچہ روتا تھا؟ بی بی نے فرما دیا آج کا بچہ روتا نہیں ہے۔ بچہ کہاں بدلا؟ الثانی لا یدخرون لغدن، دوسری صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، ابھی چاہیے، آج ہی جانا ہے۔ کتنا ہی آپ سمجھاتے رہیں کل دلوا دیں گے، کل لے جائیں گے، نہیں ابھی جائیے، ابھی چاہیے، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے۔ 1400 سال پہلے والا بچہ بھی ایسا ہی تھا اور آج کا بچہ بھی ایسا ہی ہے۔ یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ 1000 سال پہلے والا بچہ اور آج کا بچہ کپڑوں کا خیال ہی نہیں کرتا، اپنے اسٹیٹس کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی اسٹیٹس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم بڑے ہو کر بھی بچوں کا یہ مزاج باقی رکھیں ہیں۔ بی بی فرما رہی ہیں مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، فرما رہی ہیں یامرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، ریت مٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، اور پھر جب کھیل لیتے ہیں تو لات مار کے توڑ دیتے ہیں۔ یامرون ثم یخربون، کھیلنے کے بعد یخربون، توڑ دیتے ہیں اسے۔ کیا بچہ بدل گیا؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا اب تو الیکٹرانک کھلونوں کا زمانہ ہے، سیل سے ریموٹ سے چلنے والے کھلونے ہیں، تو بھائی کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا۔
کل مٹی کے کھلونے ٹوٹتے تھے، آج ریموٹ کے کھلونے ٹوٹتے ہیں. کسی گھر میں 1 مہینے سے زیادہ کھلونا نہیں رہتا. یہ بچہ کھیل کر توڑ دیتا ہے اور بتاتا ہے میری دنیا ہے، میں نے اسے ختم کر دیا ہے. دنیا سے دل لگا کے نہ رہو. استعمال ہو گئی، یہ استعمال کرنے کی شے ہے، سجا کر رکھنے کی شے نہیں ہے. پھر 5ویں صفت تو بی بی کیا فرما رہی ہیں، سبحان اللہ، فرماتی ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. بچے تو نہیں بدلے نا، اسکول بدل گیا. اسکول نے بدل کر کیا کیا؟ اسکول نے بچوں کے مزاج کے مطابق کھلونے، کارٹون، ڈمیاں، مختلف ماڈلز، جی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی جسے آپ بولتے ہیں، یہ بچے بولتے ہیں، وہ اسکول کے اندر رکھ دی ہے. یعنی ان کو ان کے مزاج میں کیونکہ کھیلنا تھا، ان کے مزاج میں کیونکہ تفریح تھی، تو ان کے مزاج کے مطابق نظام تعلیم ایک ٹوکری میں بھر دیا، الف سے لے کے یہ تک کارٹون بنا دیا. الف کا ایک کارٹون بنا دیا، بے کا ایک کارٹون بنا دیا، پے کا ایک بنا دیا، جیم بنا کے اس کا ماڈل ڈال دیا، اور ٹوکری بھری ہوئی ہے، اور سامنے چارٹ کے اوپر الف سے لے کر یہ تک سیدھے سیدھے بھی لکھے ہوئے ہیں. بچوں سے کہہ رہے ہیں ان میں ڈھونڈو، اسے دیکھو اور ان میں سے ڈھونڈ کے نکالو. اب بچہ انہیں دیکھ رہا ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہے. اب بچہ سمجھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اسے کھیل کھیل میں پڑھایا جا رہا ہے. اب وہ جب کھیل کھیل میں، اچھا اصلی عنوان اس کو کھیل دے دیا، لیکن نتیجہ اس کا تعلیم ہے، یعنی اس کے مزاج کے مطابق تعلیم کو ڈھال دیا. میں عزیزان گرامی ماہرین تعلیم سے کہوں گا کہ آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا. یہ اللہ کا نظام ہزاروں سال پرانا ہے. اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر تھیوریوں کو بھی رکھا ہوا ہے اور اہل بیت کی پریکٹیکل تصویروں کو بھی رکھا ہوا ہے. تم ان میں سے آیتیں نکالتے رہو، وہاں جوڑتے رہو، تمہاری تعلیم پوری ہو جائے گی.